السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی 13ویں رات مبارک ہو۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون، عنقریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ تین تھے، رابعہم چوتھا ان کا، کلبہم کتا تھا ان کا، ویقولون اور وہ کہیں گے، خمسۃ پانچ تھے، سادسہم چھٹا ان کا، کلبہم کتا تھا ان کا، رجمم پھینکتے ہوئے یعنی بات پھینکتے ہوئے، بالغیبی بن دیکھے، ویقولون اور وہ کہیں گے، سبعۃ سات تھے، وثامنہم اور آٹھواں ان کا، کلبہم کتا تھا، قل کہہ دیجئے، ربی میرا رب، عالم زیادہ جانتا ہے، بعدتہم تعداد ان کی، ما نہیں، یعلمہم جانتے انہیں، الا مگر، قلیل تھوڑے، فلا تو نہ تمہاری آپ جھگڑا کیجئے، فیہم ان کے بارے میں، الا مگر، مراءً جھگڑنا، ظاہراً سرسری، ولا اور نہ، تستفتی آپ پوچھئے، فیہم ان کے بارے میں، منہم ان میں سے، احداً کسی ایک سے۔ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں لوگوں کا اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے تین اقوال بیان فرمائے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی چوتھا قول نہیں ہے۔ کون سے تین اقوال تھے؟ یہ جو پہلا کا کیا کہا گیا کہ تین نوجوان تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، دوسرا یہ تھا کہ 5 نوجوان تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور تیسرا یہ کہ 7 نوجوان تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ لیکن پہلے دونوں اقوال کو رجمم بالغیب اٹکل پچو کہہ کر ضعیف قرار دیا کہ یہ دونوں قول علم کے بغیر ہیں۔ اٹکل پچو کہتے ہیں بے ڈھنگی بات کو، اندازے سے کی گئی بات کو جو بغیر علم کی جاتی ہے، اور یہ اس طرح ہے جیسے کوئی ایسی جگہ پتھر پھینکے جسے وہ جانتا ہی نہیں تو وہ پھر پتھر نشانے پر نہیں لگے گا، اور اگر لگ بھی جائے تو وہ بلا قصد و ارادہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا قول بیان کر کے اس سے سکوت فرمایا یا اس کی توثیق فرمائی ہے، اور وہ قول یہ ہے، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہی صحیح قول ہے اور واقع اور نفس الامر کے عین مطابق ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ کہہ دیجئے میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے۔ میں اس طرف رہنمائی ہے کہ اس طرح کے موقع پر احسن بات یہ ہے کہ اس کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ اس طرح کے واقعات میں علم کے بغیر بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مطلع فرما دے تو ہم اس کے مطابق بات کریں گے، اور اگر وہ مطلع نہ فرمائے تو پھر بھی ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں، ما یعلمہم الا قلیل ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ، یعنی ان کے بارے میں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ قتادہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا ہے کہ میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ قرار دیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ اسی طرح ابن جریج نے عطا خراسانی سے ابن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ قرار دیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ ابن جریر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کی کہ وہ فرماتے تھے کہ میں ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں جو ان کی تعداد کو جانتے ہیں، ان کی تعداد 7 تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ تمام سندیں صحیح ہیں کہ ان کی تعداد 7 تھی، اور یہ تعداد اس کے مطابق ہے جو ہم قبل عظیم بیان کر کے آئے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا تو آپ ان کے معاملے میں بحث نہ کریں مگر سرسری بحث، کیونکہ اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ ان کی صحیح تعداد کتنی تھی تو اس میں کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کریں، کیونکہ انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ یہ اس سلسلے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ محض اٹکل پچو سے کہتے ہیں، یعنی اندازے سے کہتے ہیں۔ ان کے پاس معصوم پیغمبر کی کلام کی کوئی سند نہیں ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے پاس وہ حق آ گیا ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے، لہٰذا یہ سابقہ تمام کتابوں اور اقوال سے مقدم اور فائق ہے۔ تو اس آیت میں جو کچھ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست اخلاق سکھا رہے ہیں، اور ہمیں بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو باتیں جھگڑا پیدا کریں یا جن باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور بے معنی بحث بالکل نہ کیے جائے۔ اگر کبھی بحث چھڑ بھی جائے تو وہ سرسری ہو، صرف زبان کی حد تک، اس کو دل تک نہ لے کے جائیں۔ اور ویسے بھی دیکھیے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو دوسرے پہ اپنا نقطہ نظر ہمیں منوانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو بے بنیاد باتیں ہوں جن کے ایٹ دا اینڈ میں جن کا رزلٹ زیرو ہو۔ اب اگر یہ پتہ بھی لگ جاتی کہ ان کی تعداد کتنی ہے کتنی نہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں جو آیت کا آخری حصہ ہے وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، کہ آپ ان کے بارے میں کسی سے کچھ دریافت نہ کریں، یعنی کہ ایک بات یہ کہ آپ ہر کسی سے مسئلے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے، ہر کسی سے ہمیں فتویٰ نہیں لینا چاہیے۔ جیسے یہاں پر ان نوجوانوں کے بارے میں منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں سب سے نہیں پوچھنا ہے ہمیں، اور جو دینی اور فقہی مسائل کا معاملہ ہے اس کو ذرا دھیان سے حل کرنا چاہیے، ہر کسی سے مسائل پوچھ لیا، ہر کسی سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے۔ صحیح ہو گیا؟ جزاک اللہ خیر کثیر۔ چلیے آج کا اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا